Assalamu alaikum. This is session number 31 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491 and I'm Usman bin Saif. This is the 31st session, the second last. ہمارے total course کے 32 sessions تھے اور ہم نے 30th session جو پچھلا session تھا اس میں ہم نے course اپنا complete کر لیا ہے. In the beginning we had divided our course into 4 sections. آج کے سیشن میں ہم لوگ سیکشن نمبر 1 اور سیکشن نمبر 2 کو ایک دفعہ دوبارہ گو تھرو کریں گے, ریوائز کریں گے, دیکھیں گے واٹ آر دا امپورٹنٹ کانسیپٹس اینڈ ٹاپکس. ہم کوئکلی ایک دفعہ دیکھیں گے سارے کہ ہم ان کو تھورلی پچھلے سیشنز میں پڑھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. پھر جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے سیشن نمبر 32 وچ از دا لاسٹ سیشن آف دس کورس, اس کے اندر ہم پہ سیکشن نمبر 3 اور 4 کو ایک دفعہ تھورلی کوئکلی ہم دیکھیں گے. اور آج کا جو سیشن نمبر 31 ہے اس کے اندر ہم نے سیکشن نمبر 1 اور سیکشن نمبر 2 آف کوانٹیٹیو انالیسز اینڈ بزنس ریسرچ کا ہم نے ایک دفعہ کوئکلی دیکھنا ہے کہ ہم نے کون کون سے امپورٹنٹ کانسیپٹس, کون کون سے ہم نے تھیمز, ہم نے کیا کیا کچھ پڑھا تھا اینڈ وٹ آر دا امپورٹنٹ ٹاپکس. لیٹس اسٹارٹ وتھ سیکشن 1. سیکشن 1 ہمارا تھا انٹروڈکشن ٹو بزنس ریسرچ اینڈ ریسرچ ڈیزائن. پہلا جو کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا دا موسٹ امپورٹنٹ جو کہ جس سے ہماری بزنس ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہے وہ تھا ہمارا نالج. اب نالج کیا ہے؟ نالج از اے کلیکشن آف فیکٹس, انفارمیشن اینڈ اسکلز ایکوائرڈ تھرو ایکسپیرئنس اور ایجوکیشن, اور مور جنرلی دا تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف اے سبجیکٹ از کالڈ نالج. پھر ہم نے دیکھا تھا نالج کیسی ہوتی ہے. اٹ کین بی امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ. امپلیسٹ کیا ہوتی ہے؟ جو کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز سے آتی ہے. امپلیسٹ وہ ہوتی ہے جو کہ پڑھنے سے, تھیوری انڈرسٹینڈ کرنے سے آپ کو آتی ہے, اور فارمل بھی ہو سکتی ہے اور سسٹمیٹک بھی آپ کی نالج ہو سکتی ہے. پھر ہم نے ایک کانسیپٹ دیکھا تھا تھیوری. تھورلی ہم نے اس پہ بہت ڈسکشن کی تھی. تھیوری کیا ہوتی ہے؟ Theory is a conclusion we make through journal observations. ہم نے بات کی تھی کہ ایک کمپیوٹر ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, اچھی کوالٹی کا ہے, اینڈ ایک اچھا میری تھیوری یہ ہے کہ جو ایک کمپیوٹر اچھا, اٹ از اے تھیوری. میں ایک بات جو سوچ رہا ہوں, میری آبزرویشن ہے, اس سے میں آپ کو بیان کروں گا تو دیٹ ول بی مائی تھیوری, میرا خیال ہے. We then verify the validity of the particular theory by using data we have collected. اب کیا ہے تھیوری؟ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کمپیوٹر, میرا خیال میں کمپیوٹر اچھا ہے, میری تھیوری یہ ہے. اب میری تھیوری پروو کیسے ہوگی؟ پھر ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ڈیٹا کس چیز کا؟ اسپیسیفیکیشنز آف دس کمپیوٹر, کہ اس کمپیوٹر میں کیا کیا کچھ لگا ہوا ہے, کیسا کمپیوٹر ہے, اس کی پرائس کتنی ہے. یہ ساری باتیں مل کے, ڈیٹا مل کے پھر اس کا انالیسس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی میری بات ٹھیک تھی, یہ جو ہے کمپیوٹر جو ہے یہ ایک اچھا کمپیوٹر ہے. اب جب میری تھیوری پروو ہو جائے گی کہ یہ اچھا کمپیوٹر ہے تو وہ ایک لا بن جائے گا کہ یہ اچھا کمپیوٹر ہے, انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی اور شخص آ کے میرے لا کو چیلنج کرے, وہ ایک نئی تھیوری دے کہ یہ ایک اچھا کمپیوٹر نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ایک اچھا کمپیوٹر نہیں, اور وہ اپنی تھیوری اگر پروو کر دے تو میرا لا چینج ہو جائے گا, پھر میری تھیوری نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی, لا میرا چینج ہو جائے گا. If the data analyzed verify the validity of the theory, then the theory becomes a law. This will be embraced until there is a competing theory that states otherwise. A theory is a coherent set of general propositions used as principle to explain the apparent relationship of certain observed phenomena. آبزرو فینومینا, جیسے میں نے ابھی بتایا میرا خیال ہے کمپیوٹر اچھا ہے کیونکہ میں نے آبزرو کیا ہے اس چیز کو کہ مجھے لگتا ہے کمپیوٹر اچھا. ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ اے وائٹل موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ان دس کورس. ہم بات ہی ساری ریسرچ پہ کر رہے ہیں, تو ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ کین بی ڈیفائنڈ ایز دا سرچ فار نالج, سمپل سرچ فار نالج, اور ایز اینی سسٹمیٹک انویسٹیگیشن, یا کوئی بھی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں انویسٹیگیشن جاننا چاہتے ہیں, وہ بھی ایک سرچ فار نالج ہی ہوگی.
with an open mind to establish novel facts, solve new or existing problems, prove new ideas, or develop new theories, usually using a scientific method. ہمارے پاس scientific tools and methods available ہیں جو ہم کے ریسرچ میں employ کرتے ہیں کس کے لیے؟ ڈیٹا انالیسس کے لیے. ریسرچ in common parlance refers to search for knowledge. جیسا بھی میں نے بتایا سمپل کامن ورڈ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سرچ فار نالج. ریسرچ کین آلسو بی ڈیفائنڈ ایز این آرٹ آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن. اب ریسرچ از دا پروسیس آف گیدرنگ انفارمیشن نیڈیڈ ٹو آنسر سرٹن کوشچنز اینڈ دیر بائی ہیلپنگ ان سالونگ پرابلمز فیسڈ بائی انڈیویژل, فرم, آرگنائزیشن, سوسائٹی, انوائرمنٹ. Therefore, research is something which people undertake to find out something in a systematic way, thereby increasing their knowledge. It is a primary tool used in virtually all areas of science to expand the frontiers of knowledge. Now, what is the objective of research? ہم ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ The purpose of research is to discover answers to questions through application of scientific procedure. ہمارا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے ریسرچ کا کہ ہم ایک پرابلم فیس کر رہے ہیں, ہم اس کا ایک سولوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک سائنٹیفک وے سے, ہم اس کے اوپر کوئی ریسرچ ٹولز, ہم اس کے اوپر یہ ریسرچ میجرمنٹس اپلائی کر کے ہم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ہمیں اس پرابلم کا ایک سولوشن چاہیے, ایک جواب چاہیے, ایک سوال کا جواب چاہیے, اس لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں. The main aim of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet. Now, nature and scope of business research. Research, a way of examining your practice. Research is undertaken within most professions. More than a set of skills, research is a way of thinking. Examining critically the various aspects of your day-to-day professional work. Research کیا ہے؟ A way of examining your practice. ہر چیز ریسرچ ہے. میں مارکیٹ جاتا ہوں, ایک جوتا خریدنا ہے میں 2 دکانیں دیکھتا ہوں, دونوں دکانوں پہ جاتا ہوں, جا کے دیکھتا ہوں اس کے پاس کون سا جوتا اویلیبل ہے, کس کوالٹی کا اویلیبل ہے. یہ بھی ایک ریسرچ ہے. میں نے پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کرنی ہے, پہلے میں انالائز کرتا ہوں کہ کون کون سی جگہ اویلیبل ہے, کون سی جگہ اچھی ہے, کہاں پہ میری گاڑی سیف ہوگی. یہ بھی ایک ریسرچ ہے. میں اس کے علاوہ ایک ریسٹورینٹ پہ جاتا ہوں, ریسٹورینٹ پہ جا کے میں کھانا آرڈر کرنا ہے, میں ویٹر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے مینیو کارڈ دے دے, وہ مینیو دیتا ہے. مینیو کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سا مجھے کیا پسند ہے, کون سا کھانا ہے, کہ کیا پرائس ہے, اور پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کتنی دیر میں کھانا اویلیبل ہوگا, اور ساری باتیں. یہ بھی ایک ریسرچ ہے. سو ریسرچ کے ڈیپینڈس آپ کیسی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ جس طرح سے سوچ رہے ہیں کسی چیز کو, سوچنا بھی ایک ریسرچ ہے. موٹیویشن کیا, آپ ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ وٹ از دا موٹیویشن بہائنڈ یور ریسرچ؟ وٹ میکس پیپل ٹو انڈر ٹیک ریسرچ؟ اور لوگ ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ This is a question of fundamental importance. The possible motive for doing research may be either one or more of the following. پہلا ہے desire to get a research degree along with its consequential benefits. لوگ ریسرچ اس لیے کرتے ہیں کہ اکیڈیمک ریسرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں. Desire to face the challenge in solving unsolved problems. وہ ایک چیلنج کے طور پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کسی مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں. ڈیزائر ٹو گیٹ انٹلیکچوئل جوائے آؤٹ آف کریٹو ورک. ایک انٹلیکچوئل کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں انہیں راحت خوشی محسوس ہوتی ہے. ڈیزائر ٹو بی آف سروس ٹو دا سوسائٹی. ایک آپ اپنی سوسائٹی کو, اپنی انوائرمنٹ کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ریسپیکٹیبلٹی. ڈیفینیٹلی آپ جتنی زیادہ ریسرچ کریں گے اتنی آپ کی نالج بڑھے گی. جتنی زیادہ نالج ہوگی اتنے آپ کا ایک, اگر آپ ایک گروپ میں کہیں بیٹھے ہیں آپ اور آپس میں کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, جتنی آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن نالج ہوگی, جتنا آپ زیادہ اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے اتنی لوگ آپ کی عزت زیادہ کریں گے کہ بھائی یہ نالجیبل ہے.
آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے, اس نے محنت کر کے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے. ریسرچ پرابلم کیا ہوتی ہے جی؟ ریسرچ شروع ہی مسئلہ ہی سارا ریسرچ کا یہ ہے کہ ریسرچ پرابلم ہے. ریسرچ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ A research problem refers to a difficulty which a researcher or a scientific community or an industry or a government organization or a society experiences. کوئی مسئلہ ہو تو ہی ہم جوتا کیوں خریدنے جاتے ہیں؟ ہمارا جوتا یا تو پھٹ گیا, گم ہو گیا, یا نیا ہمارا دل کر رہا ہے نیا خریدنے کا. دل بھی کرنا ایک ریسرچ پرابلم ہے. تو ریسرچ شروع ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دیر از اے پرابلم, دیر از اے کوشچن اور اے پرابلم. It calls for a thorough understanding and possible solution. Type of researches کتنی ہیں؟ Basic types 4 ہم نے ڈسکس پہلے thoroughly یہ ساری ہم باتیں ڈسکس کر چکے ہیں. Basic types 4 ہیں. پہلی یہ descriptive اور analytical ہے, applied اور fundamental ہے, quantitative qualitative ہے, conceptual اور empirical ہے. اور پھر other types کیا ہیں؟ ادر ٹائپس آف ریسرچ ہیں ون ٹائم ریسرچ اور لانگیٹیوڈنل ریسرچ, فیلڈ سیٹنگ ریسرچ اور لیبارٹری اور سیمولیشن, جو کہ آپ ایک لیبارٹری میں بیٹھ کے فیلڈ کے اندر ایک ریسرچ کرتے ہیں. کلینکل اور ڈائگنوسٹک ریسرچ جو عام طور پر ڈاکٹرز کرتے ہیں, کاز اینڈ افیکٹ دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیسن دی اس کا وجہ سے اس کیا افیکٹ ہوا, دوسری میڈیسن دی کیا افیکٹ ہوا, پھر وہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کون سی میڈیسن بہتر ہے. ایک طرح کی بیماری کے لیے پہلے ایک میڈیسن دی, کوئی فائدہ نہ ہوا, دوسری دی, کوئی فائدہ نہ ہوا, تیسری دیتے ہیں تو وہ بیماری کچھ بہتر ہو جاتی ہے, چوتھی میڈیسن سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. تو پھر اب نیکسٹ ٹائم اس ڈاکٹر کے پاس اسی بیماری اسی سمٹمز کے ساتھ ایک نیا پیشنٹ آئے گا تو وہ ڈائریکٹلی چوتھی میڈیسن پہ اس کو لے جائے گا, پہلی تین میڈیسن کا ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کرے گا. ہسٹوریکل ریسرچ جو پہلے گزر گیا ہے, جیسے اگر ہم نے انفلیشن ریٹس دیکھنے ہیں 1980 سے 2013 تک کے, تو یہ ہسٹوریکل ڈیٹا ہے. یا ہم نے ہسٹری دیکھنی ہے اور کسی ایک شہر کی ہسٹری دیکھنی ہے, ایک فورٹ کی ہسٹری دیکھنی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یا ہم نے گاڑیوں کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ کون سی گاڑی پہلے آئی, پھر اس کے بعد کون سا ماڈل آیا, پھر کون سا ماڈل آیا. تو یہ جو ڈیٹا یہ سارا ہمارا ہسٹوریکل ڈیٹا ہے. اس پہ اگر ریسرچ کریں گے تو ہسٹوریکل ریسرچ ہوگی. کنکلوژن اورینٹیڈ, کہ پہلے سے ہمیں کنکلوژن پتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کنکلوژن کو ویلیڈیٹی اس کی دیکھنے کے لیے, اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں. ڈیسیژن اورینٹیڈ, کہ ہم نے اس ریسرچ کی بیس پہ ایک ڈیسیژن لینا ہے, تو یہ ایک ڈیسیژن اورینٹیڈ ہوگی. ناؤ ریسرچ پروسیس کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ ہے ریسرچ پروسیس کے اسٹیپ کے 8 اسٹیپ ماڈل ہے. پہلا اسٹیپ ہے جی فارمولیٹنگ اے ریسرچ پرابلم. سب سے پہلے تو آپ ریسرچ پرابلم دیکھتے ہیں, پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے, میں نے اس لیے ریسرچ کرنی ہے, یہ سوال ہے, اس کا جواب چاہیے مجھے. دوسرا ہے کانسیپچلائزنگ اے ریسرچ ڈیزائن. ریسرچ ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ریسرچ کرنی کیسے ہے, پہلے ڈیزائن کریں گے, دیکھیں گے آپ کہ بھائی یہ سوال ہے, اس کا ایسا مجھے جواب چاہیے, اور اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے میں کیسے حاصل کروں گا. میں آیا اس ریسرچ کو کرنے کے لیے لوگوں سے جاؤں گا, پوچھوں گا, تو لوگوں کے پاس جانا پوچھنا یہ بھی ٹائم کنزیومنگ ہے, اس پہ کاسٹ انکر ہوتی ہے. مجھے ٹائم اسکیجول بنانا پڑے گا, لوگوں سے ٹائم لینا پڑے گا, ایک ان سے سوال نامہ بنانا, کوسچنئر بنا کے میں ان کے پاس جاؤں گا, انٹرویو کے لیے میں جاؤں گا. یہ ساری چیزیں مجھے پہلے سے ڈیسائیڈ کرنی ہے. پھر وہ مجھے جواب دے گا, اس جواب کا میں کیا کروں گا, میں پہلے سے ڈیسائیڈ کروں گا کہ جواب کس طرح کا مجھے وہ دے گا. تو اس جواب کو کے بعد میں اس کا ڈیٹا انالیسس کیسے کروں گا, ڈیٹا کے اوپر ٹیکنیکس کون سی لگ سکتی ہیں, اور کیا میری اتنی ایکسپرٹی ہے کہ میں وہ ٹیکنیک استعمال بھی کرنی آتی ہے, میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں پہلے سے آپ کو ریسرچ ڈیزائن میں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. کنسٹرکٹنگ این انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکشن. اب آپ نے سے سوال پوچھنے ہیں, کوشچنئر لے کے آپ نے اب جانا ایک سروے کرنا ہے, تو آپ کو پہلے ایک انسٹرومنٹ کوشچنئر تو ڈیزائن کرنا ہے نا. آپ کو پہلے سے جاننا ہے کہ مجھے یہ سوال پوچھنے ہیں اس سے. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ اس کے سامنے جا کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے کون سا سوال پوچھنا تھا انٹرویو کے لیے جب آپ جائیں.
آپ اس کو سوال دیں گے تو وہ جواب دے گا نا. سلیکٹنگ اے سیمپل, پھر آپ نے انٹرویو کرنا کس کا, ایک پاپولیشن اگر ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہائی انکم گروپ, ایک ہاؤس ہولڈ ہائی انکم گروپ سے کوشچنس پوچھنے ہیں, ان سے انرجی یا ٹیکس کے بارے میں پوچھنے ہیں, تو اس کا پھر آپ سیمپل لیں گے. آپ پوری پاپولیشن کو تو آپ کیٹر نہیں کر سکتے, ہر گھر پہ تو جا کے آپ سوال نہیں, انٹرویو نہیں کر سکتے, نہ کوشچنرز دے سکتے ہیں. تو آپ اس کا ایک ٹرو ریپرزینٹیٹیو سیمپل ایک لے لیتے ہیں جو پوری پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا. پھر ایک ریسرچ پروپوزل لکھتے ہیں. آپ ریسرچ پروپوزل میں یہ ساری باتیں لکھتے ہیں کہ میں یہ ریسرچ ڈیزائن میرا یہ ہوگا, میں ریسرچ ایسے کرنا چاہتا ہوں, میرا سوال یہ ہے, میری پرابلم یہ ہے, ریسرچ کوشچن یہ ہے, میرا ہائپوتھیسس یہ ہے, میں یہ ٹیکنیکس اس پہ یوز کروں گا ریسرچ کے اندر, اور ان باتوں کا میں خیال رکھوں گا, اتنے ٹائم پیریڈ میں کروں گا, اور یہ میرے اس کا رزلٹ اس طرح کا میں موسٹ لائکلی ہوگا. پھر آپ وہ ریسرچ پروپوزل اپنے سپروائزر یا اپنے سینئر کسی کو دیتے ہیں, یا اگر آپ ایک بزنس مینجمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے مینیجر کو دیتے ہیں, اس سے آپ اجازت لیتے ہیں کہ کیا مینیجر اس ریسرچ کو سپروائز کرے گا, کیا مینیجر چاہتا ہے کہ وہ ریسرچ کی جائے. اگر آپ یونیورسٹی میں تو آپ اپنے پروفیسر کے پاس جاتے ہیں, اپنے سپروائزر کے پاس سے کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ ریسرچ کرنی ہے, اور کیا ریسرچ سپروائزر کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس ریسرچ کو دیکھ سکے. پھر اس کے بعد آپ کلیکٹنگ ڈیٹا, پھر آپ جاتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں یا کوشچنرز کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں, پھر فائنلی آپ ریسرچ رپورٹ لکھتے ہیں. Writing a research report is of utmost importance. It is the vital ingredient of a research. Why? ریسرچ رپورٹ جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنی آپ کی ریسرچ کی کو وہ پراپرلی کنوے کرے گی. آپ نے ایک ریسرچ تو کر لی, بڑی اچھی ریسرچ کر لی آپ نے سولوشن بڑا اچھا ڈھونڈا, لیکن اگر آپ ریڈر کو کنوے ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کا کیا سولوشن, آپ چاہتے کیا ہیں, تو پھر اس ریسرچ کا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا, نہ کسی وہ اس ریڈر کے کام کی ہوگی. سو effectively writing a research report is important. Now, sources of research problem. ریسرچ پرابلم کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے؟ 4 P's اسے کہتے ہیں. پہلا پی ہے پیپل, پرابلم, پروگرام, فینومینا. پیپل کیا ہیں؟ لوگوں کی زندگی ہیں, ایٹیچیوڈز ہیں, اس میں سے پرابلمس ارائز ہوتے ہیں. پرابلمس کیا ہیں؟ آلریڈی ایشوز ہیں اویلیبل جن میں سے آپ کا پرابلم ارائز ہوتا ہے. پروگرامز انٹرونشنز ہیں. فینومینن ایگزسٹنس آف ریگولیرٹی, آلریڈی ایک وہ ہے ریگولر بیسس پہ ہے, اس میں اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے, ایک فینومینا ہے جس کو آپ چیلنج کرتے ہیں. Considerations in selecting a research problem. These help to ensure that your study will be manageable and that you will remain motivated. سب سے پہلے تو انٹرسٹ, آپ کا جو جس پرابلم کا سولوشن آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس پرابلم میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہونا ضروری ہے, اس ریسرچ میں آپ کا انٹرسٹ ہونا ضروری ہے. دا ریسرچ انڈیور از یوزلی ٹائم کنزیومنگ اینڈ انوالوز ہارڈ ورک اینڈ پاسبلی انفورسین پرابلمس. If you select a topic which does not greatly interest you, it could become extremely difficult to sustain the required motivation and hence its completion as well, as the amount of time taken could be affected. پھر ہے میگنیچیوڈ, کتنی بڑی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, کس اسکیل پہ کر سکتے ہیں. کیا آپ ایک ایسی ریسرچ لے لیں جو آپ کا اتنی بڑی ریسرچ کر ہی نہیں سکتے. آپ کہیں کہ جی میں 1000 لوگوں کا انٹرویو کروں گا, لیکن آپ 1000 لوگوں کا انٹرویو کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. It is extremely important to select a topic that you can manage within the time and resources at your disposal. Even if you are undertaking a descriptive study, you need to carefully consider its magnitude. Measurement of concepts. If you are using a concept in your study, make sure you are clear about its indicator and their measurement. آپ ایک کانسیپٹ یوز کر رہے ہیں اپنی اسٹڈی میں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کانسیپٹ ہے کیسے, یوز کیسے ہوتا ہے, اس کی میجرمنٹس کیا ہیں, اس کے انڈیکیٹرس کیا ہیں. یا آپ اس کو اپلائی کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے یوز ہی نہ کر سکیں تو آپ اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے.
لیول آف ایکسپرٹیز. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کنسیڈریشنز ان سلیکٹنگ اے ریسرچ. جب آپ ایک ریسرچ پرابلم ڈھونڈ رہے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، اس پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو اس وقت ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، جس میں ایک ہے لیول آف ایکسپرٹیز. میک شیور یو ہیو این ایڈیکویٹ لیول آف ایکسپرٹیز فار دا ٹاسک یو پروپوزنگ. Also allow for the fact that of learning during the study and help from your supervisor, but you need to do most of the work yourself. آپ ایک ریسرچ پرابلم پہ کا ایک سولوشن فائنڈ کریں اور اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں ایسے فائنڈ کروں گا، اس کے اوپر یہ ٹول یوز کروں گا. کیا آپ وہ ٹول یوز کر سکتے ہیں؟ آپ کی ایکسپرٹی ہے اس ٹاپک کے اوپر یا اس ریسرچ ٹیکنیک کے اوپر. ڈیورنگ دا کورس آف یور اسٹڈی آپ اور لرن کر سکتے ہیں اس سے. آپ کو سپروائزر بھی آپ کو ہیلپ کرے گا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لرن کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ریلیونس. Ensure that your study is relevant and adds to the existing body of knowledge, bridges current gaps, and is useful for policy formulation. اس پہ ریسرچ کریں، اس ٹاپک پہ، اس پرابلم پہ جو کہ جس کا کوئی فائدہ ہو. Availability of data. If your topic entails collection of information from secondary resources, before finalizing your topic, make sure that these data are available in the format that you want. آپ پہلے سے دیکھ لیں کہ اگر آپ نے سیکنڈری ریسورسز سے ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کر کے اس کے اوپر آپ نے ڈیٹا انالیسس کرنا ہے تو ڈیٹا اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ریسرچ اسٹڈی اسٹارٹ کر لیں پھر پتہ چلے ڈیٹا تو ہے نہیں، اویلیبل نہیں، مل نہیں رہا. Ethical issues. How ethical issues can affect the study population and how ethical problems can be overcome should be thoroughly examined at the problem formulation stage. For example, adverse effects of direct or indirect information, expectations to share sensitive or private information. آپ ایک ایسے ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایتھیکلی سینسٹیو ایشو ہے، یا سپوز آپ کسی چاہتے ہیں کہ ایک گروپ کے آپ ان کا انالیسس کریں کہ ان کا سیلری لیولز پہ. اب اٹ از اے سینسٹیو ایشو، پرائیویٹ انفارمیشن، آپ اس سے پوچھیں آپ کو بتائے گا نہیں کوئی سیلری، پھر کیا کریں گے؟ تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ ریسرچ ہی نہ کریں، اس پرابلم کو آپ نہ لیں جو اس پہ آپ کام نہیں کر سکتے. اسٹیپس ان فارمولیشن آف ریسرچ پرابلم. اٹس اے 7-step process. Identify a broad field or subject area of interest to you. Dissect the broad area into sub-areas. Select what is of most interest to you. Raise research questions. Formulate objectives. Assess your objectives. Double check. Simple process ہے ریسرچ پرابلم کو ڈیولپ کرنے کا. سب سے پہلے تو اپنا ایریا چوز کریں کہ میں نے کس ایریا میں کام کرنا چاہتا ہوں. پھر اس ایریا کو سب ایریاز دیکھیں، اس کو کٹ ڈاؤن کریں، کون سا سب ایریا کس میں کام کرنا ہے. پھر آپ اس کے اندر کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ کو آپ کے انٹرسٹ کے ہیں وہ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ریسرچ کوسچنز کیا ہیں اس ٹاپک کے بارے میں. ان اپنے ریسرچ کوسچنز کو پھر آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں. اس کے بعد ان کو نیرو ڈاؤن کریں، کون سے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں کون سے امپورٹنٹ نہیں ہیں. پھر ان امپورٹنٹ کوسچنز کو لے کے آپ ان کو ٹرانسفارم کر لیں اپنے آبجیکٹیو میں کہ میرا ان سوالوں کے جواب میں نے دینے ہیں تو یہ میرا آبجیکٹیو ہے. پھر آپ ایک دفعہ جب اپنے آبجیکٹیو ڈیولپ کر لیتے ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ ڈبل چیک کر لیں سارے پروسیس کو شروع سے اپنی ریسرچ پرابلم سے، تاکہ کوئی غلطی نہ رہے. آپ جہاں پہ بھی جس اسٹیپ پہ بھی آپ کو کریکشن ریکوائرڈ ہے وہاں آپ کریکٹ کر سکیں. فارمولیشن آف آبجیکٹیو. مین آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں جی؟ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. دا مین آبجیکٹیو از این اوور آل اسٹیٹمنٹ آف دا تھرسٹ آف یور اسٹڈی. It is a statement of the main association and relationship that you seek to discover or establish. مین بات آپ نے کہ یہ ہے پرابلم، اس کا میں نے سولوشن نکالنا، یہ آپ کا مین آبجیکٹیو ہے. سب آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ They are the specific aspects of the topic that you want to investigate within the main framework of your study. They should be worded clearly and unambiguously using action-oriented words. سب آبجیکٹ ایک تو مین آبجیکٹیو ہے کہ میں نے اس پرابلم کا سولوشن نکالنا، تو اس پرابلم کے ساتھ جو الائڈ اور ایریاز یا پرابلمس ہیں ان کا بھی اگر میں سولوشن دیکھتا ہوں ود ان جو میرے اسکوپ میں آتا ہے تو دیٹ دے ول بی سب آبجیکٹیوز آف مائی اسٹڈی. ناؤ آپریشنل ڈیفینیشنز، دس از ویری امپورٹنٹ. ہم نے ڈسکس کیا تھا آپریشنل ڈیفینیشنز کیا ہوتی ہیں.
آپریشنل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں کچھ ایسے ورڈز جو کہ آپ ڈفر کرتے ہیں آپ کے اسٹڈی ٹو اسٹڈی. جیسے ہم ایک غریب بچوں پہ ایک اسٹڈی کر رہے ہیں. اب آپ غریب بچے کسے کہتے ہیں؟ دس از این آپریشنل ڈیفینیشن. آپ غریب کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ جی کیا پاسبلٹیز ہیں غریب ہونے کی, ایزمپشنس کیا ہیں. یا امیر بچے ہیں تو کتنے کیسے بچے جو ہوں گے وہ امیر ہوں گے, یا امیر آدمی ہے اس کے بعد کتنی دولت ہو تو امیر ہوگا, کتنی دولت ہوگا تو مڈل کلاس ہوگا, کتنے پیسے ہوں تو وہ غریب آدمی ہوگا. اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں, اگر ہم نے پاورٹی لائن کو اسٹڈی کرنا ہے, اب ایشو کیا ہے, واٹ کنسٹیٹیوٹس اٹ. اب ہم اگر اس کے اندر دیکھیں چلڈرن, who would you consider a child. پاورٹی ہم نے پہلی چیز دیکھی, ہم نے کیا کرنا ہے concepts to be studied میں دیکھیں concepts کے نیچے پاورٹی لائن. پاورٹی لائن آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایشو یہ ہے پاورٹی لائن کسے کہتے ہیں, پاورٹی کو آپ ڈیفائن کریں. بچے, آپ کن کو بچے کہتے ہیں؟ کس عمر تک کا بچہ ہے, اس سے بعد ایڈلٹ ہے. فیملی رول کس طرح کا فیملی رول, کیا چاہیے فیملی رول میں. امیگرینٹس, کس کو آپ امیگرینٹ کہتے ہیں. افیکٹونیس, کتنی پرسنٹیج اگر آپ کی ہو تو افیکٹو ہوگی, کتنی ہو تو نہیں ہوگی. ینگ, کس کو آپ ینگ کہتے ہیں, کس ایج تک ینگ ہے, یا کس ایج سے شروع ہوتا ہے. جی 18 سال سے لے کے 26 سال تک کا بچہ ینگ ہے, اس کے بعد ایڈلٹ ہو جاتا ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ جی 16 سال سے لے کے 22 سال کا بچہ ینگ ہے, اس سے پہلے چلڈرن تھا, 16 سال سے نیچے چلڈرن ہے, اور اس کے بعد 22 سال کے بعد جو ہے ایڈلٹ ہے. 22 سال سے لے کے 45 سال تک ایڈلٹ ہے, اس کے بعد اولڈ ہو جاتا ہے. ناؤ ویری امپورٹنٹ تھنگ, فریمنگ آف ہائپوتھیسس. Hypotheses primarily arise from a set of hunches that are tested through a study. Hypothesis کیا ہوتا ہے؟ Basically set of hunches ہوتا ہے. اب میرا اس چیز کے بارے میں یہ خیال ہے, ایک پرابلم ارائز ہوا, میری ریسٹ واچ ہے, ریسٹ واچ چلتے چلتے رک گئی. اب میرا یہ خیال ہے اس کا سیل ختم ہو گیا, یا اس میں پانی چلا گیا, یا نیچے گری تھی اس کے بعد سے بند ہے, نیچے گری تھی تو کچھ چیز ڈیمیج ہو گئی. یہ کیا ہے؟ دیز آر سیٹ آف ہنچز, دیز آر مائی ہائپوتھیسز. اگر میں اس پہ ایک ریسرچ اسٹڈی کروں اس ریسٹ واچ پہ, تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پروو کر سکتا ہوں ٹیسٹ کر کے کہ میرا خیال تھا کہ یہ گھڑی کا سیل ختم ہو گیا اس لیے رک گئی. اب میں اس کو گھڑی کو کھلوا کے ایکسپیریمنٹ کر کے چیک کر کے نیا سیل ڈال کے بتا سکتا ہوں کہ ہاں جی واقعی میری گھڑی کیونکہ رک گئی تھی اور اس کا سیل ختم ہو گیا تھا اس لیے رک گئی تھی. تو میرا کیا ہوگا؟ ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو جائے گا, پروو ہو جائے گا. اگر گھڑی کھولی ہم نے اور چیک کی, جب ایکسپیریمنٹ کیا تو کچھ اور وجہ نکلی, کوئی اس کی گراری خراب ہو گئی تھی, کوئی اس کے اندر میں اور کوئی پرابلم ہو گئی تھی, کوئی بٹن خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے رک گئی, تو میرا ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو جائے گا. میرا خیال تھا نا, ہنچ میرا تھا, تو اس لیے یہ ہائپوتھیسس ہوگا. The importance of hypothesis lies in their ability to bring direction, specificity and focus. Cycle of hypothesis. سب سے پہلے تو اب کیا کرتے ہیں, فارمولیٹ یور ہنچ اور assumption. آپ اپنا ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, ریکوائرڈ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انالیسس کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, ٹرو ہے یا فالس ہے. اب جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ ریسٹ واچ کی, سب سے پہلے تو میرا ہنچ یہ تھا گھڑی رک گئی ہے. پھر میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, کھلوا کے ایکسپیریمنٹ کرا کے دیکھی گھڑی کیوں رکی, اس کی وجہ کیا تھی. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد مجھے جب میں نے اس کا انالیسس کیا تو مجھے پتا چلا اچھا گھڑی اس لیے رک گئی تھی کیونکہ اس کا سیل ختم ہو گیا تھا, اور میرا ہنچ بھی یہی تھا کہ سیل ختم ہو, اس کا مطلب میرا ہائپوتھیسس ٹرو ہے, ایکسیپٹڈ. اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف ریسرچ ڈیزائن کے ہیں. ایک دو طرح کے ریسرچ ڈیزائن ہوتے ہیں, ایکسپلوریٹری ہوتا ہے, ایک کنکلوسیو ہوتا ہے. ہم نے ابھی بھی دیکھا تھا کنکلوسیو کو. اب کنکلوسیو ریسرچ ڈیزائن کے اندر آگے پھر فردر ٹائپس کیا ہیں,
کازل ریسرچ ہے ڈسکرپٹیو ہے. ڈسکرپٹیو کی ٹائپس ہیں لانگیٹیوڈنل ہے, کراس سیکشنل ہے, اور کراس سیکشنل میں پھر ملٹی کراس سیکشنل اور سنگل کراس سیکشنل ہے. کازل کیا ہوتی ہے؟ جو کہ کاز کو ہم فائنڈ کرتے ہیں, کاز اینڈ افیکٹ, جس میں ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. ڈسکرپٹیو کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم نریٹ کرتے ہیں, ایک اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں. اس میں پھر کراس سیکشنل ہوتی ہے, لانگیٹیوڈنل ہوتی ہے. لانگیٹیوڈنل وہ ہوتی ہے جو کہ سیم ایکسپیریمنٹ آپ ایک ریپیٹڈ ٹائم کے بعد بار بار کنڈکٹ کرتے ہیں, پیریوڈیکلی کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر اگر ہم ریسرچ ڈیزائن کا کمپیریزن دیکھیں, ایکسپلوریٹری کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ڈسکورنگ آف آئیڈیاز اینڈ انسائٹس. ڈسکرپٹیو میں کیا ہے؟ ڈسکرائب مارکیٹ کریکٹرسٹکس اور فنکشنز. ایکسپلوریٹری ایکسپلوریٹری کیا ہوتی ہے؟ ایکسپلوریٹری میں ہم ایک کوئی نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں, کوئی چیز نئی چیز ڈھونڈتے ہیں. ڈسکرپٹیو کیا ہوتی ہے؟ ڈسکرپٹیو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک اپنا مارکیٹ کریکٹرسٹک یا فنکشن صرف بیان کرتے ہیں, نریٹ کرتے ہیں. میں اپنا پرابلم نریٹ کیا. کازل کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹرمن کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ آف دیٹ پرابلم. کریکٹرسٹکس کیا ہیں ایکسپلوریٹری کے؟ فلیکسیبل ہوتی ہے, ورسٹائل ہوتی ہے. ڈسکرپٹیو کیا؟ مارکڈ بائی پرائر فارمولیشن آف اسپیسیفک ہائپوتھیسس. مینیپولیشن آف ون اور مور انڈیپینڈنٹ ویریبلس, جس میں ایک ویریبل کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں تو دوسرا ویریبل افیکٹ ہوتا ہے. Often the front end of total research design is exploratory. Pre-planned and structured design ہوتا ہے descriptive میں. Measure the effect اور dependent variables اب measure کرتے ہیں cause and effect میں, causal study میں. پھر ہے methods. Expert surveys کس کے ہیں؟ exploratory کے methods کیا ہیں؟ Expert surveys ہیں, pilot surveys ہیں, case studies ہیں, qualitative analysis ہیں. سیکنڈری ڈیٹا کے آپ کون سا انالیسس کرتے ہیں؟ ڈسکرپٹیو میں کرتے ہیں. کوانٹیٹیو ہوتا ہے, کوالٹیٹیو ہوتا ہے سروے, پینل, آبزرویشن اینڈ ادر ڈیٹا. پھر کازل میں کیا؟ اس میں پھر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. ایرر ہم نے بات کی تھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے رینڈم سیمپلنگ ہوتا ہے, ایک نان سیمپلنگ ہوتا ہے. اب نان سیمپلنگ کیا ہوتا ہے؟ نان سیمپلنگ کے پھر دو ٹائپس ہیں, ایک رسپانس ہے, ایک نان رسپانس ہے. رسپانس ایرر کیا ہے؟ ریسرچر کا ایرر. ریسرچر نے, ہم اگر اسے ایک ایگزامپل سے لیں, ہم نے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا. انٹرویو کے لیے ہم نے کوسچن آئر ڈیزائن کیا. کوسچن آئر کے اندر ریسرچر نے اسے ڈیزائن کرتے ہوئے, فارمولیٹ کرتے ہوئے غلطی کی تو وہ ریسرچر کا ایرر ہوگا. انٹرویور نے میں انٹرویور ہوں, آپ رسپونڈنٹ ہیں. اگر میں نے آپ سے پوچھتے ہوئے کوئی سوال کا میں نے آپ سے سوال پوچھنا, آپ نے جواب دینا. میں نے سوال پوچھتے ہوئے کوئی غلطی کی یا سوال ہی غلط پوچھا تو انٹرویور ایرر ہے. آپ نے جواب غلط دیا مجھے, یا میں نے پوچھا کچھ آپ نے بتایا کچھ, تو وہ رسپونڈنٹ ایرر ہے. اب ریسرچر کے ایرر کی کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ ایک سروگیٹ انفارمیشن ہوتا ہے, ایک میجرمنٹ ہوتا ہے, پاپولیشن ڈیفینیشن, سیمپلنگ فریم, ڈیٹا انالیسس. یہ ساری وہ فیلڈز ہیں جس کے اندر ایک ریسرچر ایرر کر سکتا ہے, ایک ریسرچر غلطی کر سکتا ہے. انٹرویور کے پھر ایرر کی فردر ٹائپس کیا ہیں؟ رسپونڈنٹ سلیکشن, میں نے جس سے سوال پوچھنا تھا میں نے بس سوال ہی غلط بندے سے پوچھا. کوسچننگ, کوسچن ہی غلط کیا میں نے. ریکارڈنگ, آپ نے جواب تو ٹھیک دیا لیکن مجھے سن کے میں نے اسے لکھتے ہوئے غلطی کر دی. چیٹنگ, میں نے اپنی طرف سے, آپ نے کچھ کہا لیکن میں نے جواب کچھ اور لکھ دیا, میں نے جواب جو رپورٹ کیا کچھ اور کیا. Now, budgeting and scheduling the project, the most important thing in a research design. Why is it most important? Because آپ کا بجٹ, آپ کا اسکیجول ہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ریسورسز اویلیبل ہیں, کتنا ٹائم اویلیبل ہے, آپ نے کب ریسرچ اسٹڈی شروع کرنی ہے, کب ختم کرنی ہے, کیا کیا کچھ آپ ریسرچ اسٹڈی میں کر سکتے ہیں, کیا کیا کچھ آپ ریسرچ اسٹڈی میں نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کتنے کاسٹ ایلوکیشن ہے, آپ انٹرویو کتنے لوگوں کا کر سکتے ہیں, آپ سروے کہاں کہاں کر سکتے ہیں, ڈیٹا کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی بجٹنگ اینڈ اسکیجولنگ میں آ جاتی ہیں.
پھر آپ کا یہ بھی آپ کا سپروائزر کب کب اویلیبل ہوگا, آپ کی اپنی اویلیبلٹی کب تک ہے. اپروچز فار بجٹنگ اینڈ اسکیجولنگ, 3 اپروچز ہیں جن کے تھرو بجٹنگ اینڈ اسکیجولنگ کرتے ہیں. سب سے پہلی ایک کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے, دوسری ہے PERT ہے, تیسری ہے GERT. کریٹیکل پاتھ میں کیا کرتے ہیں ہم, سمپلی ٹائم لائن بناتے ہیں, ٹائم لائن کے اوپر ٹائمز کے اوپر ایکٹیویٹیز جو ہے نا, ہم ٹائم لائن کے اوپر ہم اسے مارک کر دیتے ہیں, اور ایک کریٹیکل پاتھ پھر ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے, کون سی بعد میں, کون سی اس کے بعد میں, کون سی سائملٹینیسلی چل سکتی ہیں. PERT کے اندر کیا کرتے ہیں ہم, ریویو کرتے ہیں اور اس کا ایک گراف ڈرا کرتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ, کون سے ایریاز ایسے ہیں جو کہ ایکٹیویٹیز پہلے شروع کرائی جا سکتی ہیں, کون سی بعد میں شروع کرائی جا سکتی ہے, کون سی ساتھ کرائی جا سکتی ہے, کب کتنی ہم ایفیشینٹلی اسے اپنا جو ہے ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. GERT کیا ہے, اسی کو اگر ہم, اٹ از دا موسٹ ایڈوانسڈ فارم آف PERT, کہ اس کو اگر ہم گراف پہ پلاٹ کر کے ہم اسے ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن دیں اس کی, تو وہ GERT ٹیکنیک ہے. مارکیٹنگ ریسرچ پروپوزل, آفیشیل ڈیزائن, ہمارے جو مارکیٹنگ جو ریسرچ پروپوزل ہے اس میں 10 چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جب بھی ہم مارکیٹنگ ریسرچ پروپوزل کب بناتے ہیں, ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, ہم نے اس لانچ کے لیے اس کی ساری ڈیٹیل اسپیسیفکیشنس پہلے ہم جان لیتے ہیں. ہم اس کے بعد مارکیٹ میں ایک سروے کراتے ہیں, ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ پروڈکٹ لانچ کرنا بھی چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیا, اور ہم جب مارکیٹ سے ڈیٹا لیتے ہیں ہم اس کا انالیسس کیسے کرتے ہیں. پھر ہم وہ اپنا پروپوزل جو ہے ایک اپنے ہائر مینجمنٹ کو سبمٹ کرتے ہیں, جس کی بیسس پہ ہمیں ہائر مینجمنٹ الاؤ کرتی ہے یا کانٹریکٹ گرانٹ کرتی ہے, یا ہمارا یہ جو مارکیٹنگ ریسرچ پروپوزل ہوتا ہے یہ بائنڈنگ بھی ہوتا ہے بٹوین دا آرگنائزیشن اینڈ دا ٹیم. اور اس کے لیے, اس کے اندر یہ مین پوائنٹس اس کے اندر یہ ہیں. پہلا تو یہ کہ اس میں ایک ایگزیکٹو سمری ہونی چاہیے, بیک گراؤنڈ اس میں دیا ہو سارا ریسرچ اسٹڈی کا, پرابلم ڈیفائن کیا, آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے ہوں, اپروچ ٹو دا پرابلم اس میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہو, ریسرچ ڈیزائن ہو اس کے اندر, فیلڈ ورک ڈیٹا کلیکشن کے کمپلیٹ اس میں بتایا ہو کیسے کریں گے, کب کریں گے, ڈیٹا انالیسس دیا ہو, رپورٹنگ کا اسٹرکچر دیا ہو, کاسٹ اینڈ ٹائم کا اسٹرکچر دیا, اسکیجول ہو اس کے اندر, اور اینڈ کے اوپر اپینڈسز ہوں. This is a journal or basic format of a marketing research proposal. Now, ہم نے پرائمری ڈیٹا کی بھی بات کی تھی, جس کے اندر ہم نے بات کیا تھا پرائمری ڈیٹا کے کیا سورسز ہیں, ہم انٹرویو کرتے ہیں, ہم کوسچنائرز ہیں, اور اس کے علاوہ ہم آبزرویشنز ہیں, یہ سارے ہیں کس کے, پرائمری ڈیٹا کی سورسز. مارکیٹ آپ کی سیکنڈری ڈیٹا کیا سورسز ہیں, ایک انٹرنل سورسز ہوتی ہیں, ایک ایکسٹرنل ہوتی ہیں. انٹرنل سورسز کیا ہوتی ہیں, کمپنی کے اکاؤنٹنگ ریکارڈز ہیں, کمپنی کی رپورٹس ہیں, ان ہاؤس جرنلز ہیں, مسلینیس رپورٹس ہیں, کمپیوٹر ڈیٹا بیس ہے کمپنی کا اپنا. یہ ساری سورسز ہیں, انٹرنل سورسز آف سیکنڈری ڈیٹا ہیں ایک کمپنی کے لیے, ایک بزنس کے لیے. ایکسٹرنل سورسز کیا ہوں گے, کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس, جو ایک سینٹرلائزڈ کہیں دنیا میں کہیں ایک سرور کے اوپر کوئی ڈیٹا پڑا ہے وہ ہمیں چاہیے, ہم ان سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, ان سے پرچیز کرتے ہیں. رپورٹس آف ایسوسیشنز, جس طرح چیمبرز ہیں, بزنس کمیونٹی, انڈسٹری کے اپنی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, جس طرح اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے, راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, کراچی کا بھی اسی طرح سائٹ ایسوسیشن ہے, کراچی میں بڑی ہے, بگ ایسوسیشن ہے. ان کی وہ وقتاً فوقتاً لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہر منتھلی بیسس کے اوپر ایک رپورٹ پبلش کرتا ہے, جس کے اندر وہ ساری انڈسٹری کا ایک اوور ویو اور اس کے علاوہ اس کے ریلیونٹ ڈیٹا وہ پبلش کرتا. اگر وہاں سے ہم ڈیٹا لیں گے تو وہ ہمارا سیکنڈری سورس ہوگا, ایکسٹرنل سیکنڈری سورس ہوگا. رپورٹ اینڈ پبلیکیشنز آف گورنمنٹ ایجنسیز, منسٹری آف کامرس جو ہے ایک رپورٹس ڈفرینٹ انڈسٹری کی, منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف کامرس مل کے بناتی ہیں. اسی طرح فیڈرل بیورو آف ریونیو جو ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, وہ اپنی رپورٹس جنریٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح
ہماری جتنی ایمبیسیز ہیں 54 ایمبیسیز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ ہر کنٹری اسپیسیفک ایک رپورٹ منتھلی بیسس پہ ہمارے انڈسٹری اور بزنس مینس کو بھیجتی ہیں, جس کے اندر وہ ٹریڈ لیڈز کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری جو سورسز ہیں ایکسٹرنل سورسز ہیں. ناؤ سیکشن 2, ہم نے سیکشن 1 یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا. سیکشن 1 کے جتنے امپورٹنٹ ٹاپکس تھے وہ سارے ہم نے ایک دفعہ دیکھ لیے اور اس کو اوور ویو کر لیا, ریوائز کر لیا. اب سیکشن 2 سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا سیکشن 2 تھا میجرمنٹ اینڈ اسکیلنگ ڈیٹا سورس اینڈ ڈیٹا کلیکشن تھا. فیلڈ ریسرچ پرائمری ڈیٹا کلیکشن کی کیا ٹیکنیکس ہیں ابھی ہم نے تھوڑی اسی سیشن کے اندر پہلے بھی ایکسپلین کی. ہم ایکسپیریمنٹس کے تھرو, سرویز, فیلڈ اسٹڈیز, کیس اسٹڈیز, سسٹم اسٹڈیز کے تھرو ہم پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. بیسک میتھڈز اینڈ ٹولز آف ڈیٹا کیا ہیں, کلیکشن کے ٹولز کیا ہیں, یہ بھی ابھی ہم نے اسی سیشن میں ایکسپلین کیا. آبزرویشن ہے, کوشچنئر ہے, انٹرویو اور پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں. اسٹیپس ان ڈیزائننگ اے کوشچنئر. اب ہم نے ایک کوشچنئر ڈیزائن کرنا ہے تو واٹ آر دا اسٹیپس انوالوڈ, کیسے کریں گے. سب سے پہلا تو ہے انفارمیشن سارٹ. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے. First step in any questionnaire design is the specification of the amount sought. First step in any questionnaire design is the specification of the information sought. آپ specify کرتے ہیں آپ کو کون سی information چاہیے. The exact information required has to be stated. Target population has to be specified. The objectives of the questionnaire have to be chosen, spelled out, and respondents should also be chosen as make them less diversified. Second step کیا ہے, type of questionnaire. آپ کا questionnaire کیسا ہونا چاہیے. Type of questionnaire to be included has to be decided. The major decisions are whether one or more questions needed to be designed for each item of information. ہر انفارمیشن کے لیے ہر آپ کو ایک الگ کوشچن یا ایک ہی سوال میں آپ ڈفرینٹ انفارمیشن پوچھ رہے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 از میتھڈ آف ایڈمنسٹریشن. آپ نے کوشچنائر کیسے لوگوں کو دینا ہے اور واپس کیسے لینا ہے, ایڈمنسٹر کیسے کرنا ہے. 2-3 طریقے ہیں. یا تو آپ ان کو ای میل کر دیتے ہیں, وہ فل کر کے ای میل بیک کر دیتے ہیں, یا آپ ان کو بائی پوسٹل میل بھیج دیتے ہیں, وہ فل کر کے واپس بھیج دیتے ہیں, یا آپ اپنے انومریٹر کے تھرو آپ کوشچنائر اس کو رسپونڈنٹ کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ اس کا ایک انٹرویو کرتا ہے اور کوشچنائر فل کر دیتا ہے, یا آپ خود رسپونڈنٹ کا انٹرویو کرتے ہیں اور کوشچنائر فل کر لیتے ہیں. When the questionnaire elicits information regarding behavior, past and present, and intended attitudes and opinions, it is desirable to use interview along with questionnaires. میل سروے اور ٹیلیفون سروے میں بھی یوز, ٹیلیفون کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں, فون کر کے ان سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں, پرٹیکولرلی فار ڈیموگرافک پراپرٹیز. اسٹیپ 4 ہے فارم آف ریسپانس. The response format deals particularly with the freedom of the researcher and that of the respondent. کس طرح کا آپ کو کس فارم میں جواب چاہیے, یس نو میں چاہیے یا اسکیلنگ کرنی ہے آپ نے, کیسے جواب چاہیے. The format usually are open-ended and multiple choice questions. آپ یا ملٹیپل چوائس questions دے دیتے ہیں انہیں, کہتے ہیں ایک آپشن ٹیک کر دیں, یا اوپن اینڈڈ دیتے ہیں کہ جی آپ جو دل میں آئے لکھیں. Wording and phrasing of questions. The basic principle is to make the question simple and straightforward. آسان wording ہونی چاہیے, respondent کو سمجھ آئے. مشکل ورڈز میں آپ کوشچنائر دیں گے, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا, وہ صحیح طرح جواب نہیں دے پائے گا. سیکوینس آف کوشچنس. سمپل کوشچنز ان دا بگننگ اینڈ کمپلیکس کوشچنز ایٹ دا اینڈ. سیکوینس, ایک پراپر سیکوینس فالو کرنا چاہیے نا, کہ آسان سوال پہلے پوچھ لیں, مشکل سوال بعد میں. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریسپونڈنٹ جو ہے بہت ڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹلی آپ کو جواب دے گا, تو آپ ایسے بھی ہو سکتا ہے مشکل سوال پہلے پوچھ لیں, آسان بعد میں پوچھ لیں, یا کچھ مشکل پوچھ لیں, کچھ آسان پوچھ لیں. یوزلی جب سروے کرتے ہیں یا انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنیک یہی اڈاپٹ کی جاتی ہے
کہ شروع میں تو ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ جرنل سینس کے ہوتے ہیں تاکہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ انٹرویور کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے, ایک رپورٹ اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے. پھر یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ مشکل سوال پوچھتے ہیں. مشکل سوال پوچھنے کے درمیان آپ کوئی سینسیٹیو کوسچن ہے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں, پرائیویٹ انفارمیشن بھی پوچھ لیتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی پہلے ہی پرائیویٹ انفارمیشن یا سینسیٹیو کوسچن پوچھیں گے تو رسپونڈنٹ آپ کو کبھی بھی جواب نہیں دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر غصے بھی ہو اور وہ انٹرویو سے واک آؤٹ کر جائے, وہ انٹرویو نہ ہی دے ہی نہ, یا انٹرویو دے تو غلط جواب دے. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے آسان سوال پوچھیں, جنرل نیچر کے کوسچنز پوچھیں, آہستہ آہستہ ڈیفیکلٹ کوسچنز کے اوپر آئیں اور پھر بیچ میں کچھ آسان پوچھ لیں, پھر ڈیفیکلٹ پوچھ لیں اور ایونچولی پھر اینڈ کے اوپر بھی آپ کچھ آسان سوال ہی پوچھیں. اور ان دا مین بیچ میں آپ کیا کرتے ہیں, کچھ پرائیویٹ کوسچنز یا کچھ سینسٹیو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ پوچھ لیتے ہیں رسپونڈنٹ سے. Neutral questions in the beginning, sensitive questions in the middle, and controversial questions at the end. Controversial جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ رسپونڈنٹ جواب نہیں دے گا تو آپ کیا کرتے ہیں, ان کو اینڈ پہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی جواب دے تو شروع کے تو سارے سوالوں کے اس نے جواب دے ہی دیے نا, یا اگر آپ شروع میں کنٹروورشل پوچھ لیں تو پھر کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے گا. اس لیے آپ شروع میں آسان سوال پوچھتے ہیں, نیوٹرل پوچھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کچھ سینسٹیو پوچھ لیے, کچھ مشکل پوچھ لیے, کچھ آسان پوچھ لیے, اور جو کنٹروورشل اور مشکل سوال ہوں وہ سارے آپ پھر اینڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ اگر ان کیس ایسا نہ ہو کہ وہ جواب ہی نہ دے. اگر کچھ جواب دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس نے آسان سوالوں کو تو جواب دے دیے نا. لے آؤٹ آف دا کوسچنز. The format and layout of the questionnaires should be physically designed so as to eliminate recording errors. Physically design میں کیا آتا ہے, physical checking آ جاتی ہے. questionnaire ایک ڈیزائن کر لیا, چیک کر لیا, اس کو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرنٹ کر لیں, پرنٹ کر کے بائی ہینڈ لائن ٹو لائن ورڈ ٹو ورڈ آپ اس کو خود چیک کریں, پھر کسی سے چیک کرا لیں, پھر اس کے بعد اپنے سپروائزر سے بھی چیک کرا لیں. جتنے زیادہ لوگ چیک کریں گے اتنی اس میں امپروومنٹ کے زیادہ چانسز, اتنی غلطیاں کم ہوں گی. ایک تو بات ہم نے پہلے ڈسکس کر لی نا کہ کوسچنر جو ہے اس کے اندر تو آسان لینگویج کے اندر سمپل ورڈز میں کلیئر لینگویج میں لکھا کوسچنر ہونا چاہیے تاکہ رسپونڈنٹ کو آرام سے سمجھ بھی آئے اور وہ آرام سے ان کے جواب دے سکے. اب وہ کہتا ہے کہ لکھا بھی صاف ہونا چاہیے, لائن سپیسنگ ٹھیک ہونی چاہیے, کوسچنز کے درمیان ورڈز کے درمیان سپیسنگ ٹھیک ہونی چاہیے, ورڈز کلیئرلی پرنٹ ہونے چاہیے, اس میں کوئی ٹائپوگرافک ایرر نہیں ہونا چاہیے, اس میں اور کوئی ورڈ کا ایرر نہیں ہونا چاہیے, کہ اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ان ساری باتوں کا بہت دھیان سے خیال رکھنا چاہیے تاکہ رسپونڈنٹ کو وہ کوسچنر پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ آسانی سے اس کا جواب دے سکے. آئٹریشن, ہر پروسیس میں ہم کہتے ہیں آئٹریشن. کیوں؟ Like in any design function, it may be necessary to go through steps 1 to 7 in 1 or 2 iterations to eliminate undesirable features of the questions. ہم بار بار کیوں کرتے ہیں, ہم نے اس وقت وی آر ایٹ اسٹیپ نمبر 8. اب ہم کہہ رہے ہیں آئٹریشن. آئٹریشن کا مطلب ہے کہ پھر ہم اسٹیپ نمبر 1 پہ چلے جائیں, 1 سے ہم 2 پہ جائیں, 3 پہ جائیں, اور ساروں کو دوبارہ سے اسٹڈی کریں, کنسیڈر کر کے پھر 7 پہ آئیں, پھر ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں, بار بار آئٹریشن کریں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بار بار آئٹریشن کرنے کا یہ ہے کہ ایک تو آپ کے سوالات ریفارم ہو جائیں گے. جتنی دفعہ آپ اس سوال کو پڑھیں گے اور چیک کریں گے اتنی دفعہ آپ کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آئے گا, اس کو اور بہتر کرنے کا, اس کو اور آسان کرنے کا, اس کو ٹھیک طریقے سے پوچھنے کا. اور
ان دا مین ان دا ڈو پروسیس کیا ہوگا, آپ کے اور بھی کوئی غلطیاں اس کے اندر اسپیلنگ, کاما کی, ٹائپوگرافک, سنٹیکس, یہ ساری وہ بھی ریموو ہو جائیں گی, آپ کا کوسچنر اور زیادہ امپروو ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں آئٹریشن, ہر پروسیس کے اینڈ کے اوپر آئٹریشن ہوتا ہے. اسٹیپ 9, pre-testing and revision of questions. The pre-test is generally done on a small sample of respondents who are similar to the respondents of the main study. ہم کیا کرتے ہیں, پری ٹیسٹنگ, کوسچنائر آپ نے ڈیزائن کر لیا, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ایک پاپولیشن ہے, ہم نے اس پاپولیشن کا ایک سیمپل لے لیا, اس سیمپل کا ہم کیا کرتے ہیں, ویسا ہی ایک اور سیمپل لے لیتے ہیں, اور اس سیمپل سے ہم کیا کرتے ہیں, اس کو پری ٹیسٹ, ان کو وہ کوسچنائرز دیتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ ان سے انٹرویو کریں گے, ان کو کوسچنائرز دیں گے, تو لوگ جب اسے پڑھیں گے, جواب دیں گے, تو اور بہت ساری آپ کی کوسچنائر کی غلطیاں آئیڈینٹیفائی ہوں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا, یہ سوال پوچھ لینا چاہیے تھا, یہ سوال ایسے نہیں ایسے پوچھ لینا چاہیے تھا, اس سوال میں یہ غلطی ہے. آپ اپنا کوسچنائر پھر کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ دوبارہ ریڈو کرتے ہیں, پھر وہ سارے 7 سٹیپس آپ دوبارہ سے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ریڈو کرتے ہیں, ریڈو کر کے آپ اپنا کوسچنائر ٹھیک کر لیتے ہیں. سو پری ٹیسٹنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ نے اگر پری ٹیسٹنگ نہیں کی تو کیا ہوگا, آپ نے ڈائریکٹلی سیمپل پہ چلے گئے, 200 لوگوں کا انٹرویو آپ نے کر لیا. 200 لوگوں کے انٹرویو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ان سے انٹرویو کیا, آپ کا جو رسپانس آیا, جو ڈیٹا آیا, وہی غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کا کوسچنر ٹھیک نہیں تھا. کوسچن نمبر فلانا, کوسچن نمبر فلانا, کوسچن نمبر فلانا, یہ سوال پوچھے ہی غلط گئے تھے, یا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے, لوگوں کو ہم نے پوچھا کچھ تھا, لوگوں نے کچھ اور جواب دیے. پری ٹیسٹنگ سے آپ کو جب یہ باتیں پتہ چل جائیں گی تو آپ ان سوال کو اور آسان کر دیں گے, کوسچن کو ٹھیک کر دیں گے. آپ اس سے وہی سوال اسی آسان طریقے سے پوچھیں گے جو آپ نے پہلے مشکل طریقے سے پوچھا تھا, تاکہ آپ کو صحیح جواب مل سکے, آپ کو جو ریکوائرڈ ڈیٹا وہ مل سکے. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ پہلے پری ٹیسٹنگ کریں, رادر دین کہ آپ 200-300 کا سیمپل کا انٹرویو کر لیں, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے وہ ساری محنت آپ کی ضائع ہے, آپ کی کاسٹ اتنی انکریز کر جائے گی آپ کی اسٹڈی کی, وہی کام آپ پھر دوبارہ کریں گے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پری ٹیسٹ کر لیں, اسمال نمبر آف گروپ پہ کر لیں, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوسچنائر ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا کیا فلاز ہیں. انٹرول اسکیلز, ہم نے پہلے بات کی تھی آرڈینل اسکیلز کے بارے میں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں انٹرول اسکیلز کو. ہم نے سارے اسکیلز پڑھے تھے جب ہم نے اس کا یہ چیپٹر پڑھا تھا, اس وقت ہم نے ساری اسکیلنگ دیکھی تھی. 2 ہم نے کانسیپٹ دیکھے, میجرمنٹ کا, ایک اسکیلنگ کا دیکھا تھا. اب اسکیلنگ کے اندر کون کون سے اسکیلز ہیں, اب اس میں ڈفرینٹ اسکیلز کے ہم نے دیکھے تھے. اس میں آرڈینل تھا, انٹرول تھا, اور ریشو تھا. اب انٹرول اسکیل کیا ہوتا ہے؟ The interval scale have all the characteristic of nominal and ordinal. ایک nominal scale تھا, ordinal تھا, and in addition the units of measure or intervals between successive positions are equal. This type of scale is of a form that is truly quantitative in ordinary and usual meaning of the word. نامنل اسکیل کیا تھا؟ نامنل اسکیل تھا, ہم نے پہلے بات کی تھی نامنل اسکیل کی. نامنل اسکیل کیا تھا جی؟ نامنل اسکیل تھا کہ ہم جو کوئی نام لیتے ہیں, کوئی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جیسے ہم نے نام جینڈر ہے, جینڈر کو ہم میل اور فیمیل, میل فیمیل 2 اسکیلز ہیں جینڈر کے, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نامنل اسکیلز ہیں. پھر ہم نے آرڈینل بات کی تھی. آرڈینل کیا ہوتے ہیں؟ آرڈینل ہوتے ہیں جو کہ نمبرز میں ہوتے ہیں, نمبرڈ ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے, اس کے اندر اسکیلز ہے نا, ڈیٹا سیٹ ہے, اس میں ہم نے سیلریز کی بات کی تھی. جیسے سیلریز کی بات کی تھی آرڈینل کے اندر کہ سیلری بریکٹس بنائی ہیں. سیلری بریکٹس ایک 5,000 سے 10,000 ہے, ایک 10,000 سے 20,000 ہے, ایک 20,000 سے 30,000 ہے, ایک 30,000 سے 50,000 ہے. اب یہ ساری جو سیلری 5 سیلری بریکٹس ہیں, اس میں جو ہے ڈفرنس وہ ہے اسکیل کا, اسکیلز ایکول نہیں ہیں. پہلے اسکیل میں 5 کا ڈفرنس ہے, دوسرے اسکیل میں 10 کا ہے, تیسرے میں 10 کا ہے, چوتھے کے اندر 20 کا ڈفرنس ہے.
اب انٹرول میں کیا کرتے ہیں, انٹرول میں اگر ہم ان کا جو اسکیلس کا جو بیچ میں ڈفرینس ہے وہ ہم ایکول کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا, انٹرول بن جائے گا. اس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم, جیسے کرتے ہیں 1000 سے یا ہم کر دیتے ہیں 10,000 تک ایک بریکٹ ہے, 20,000 تک دوسری بریکٹ ہے, 30,000 تک تیسری بریکٹ ہے, تو تینوں کے اندر ڈفرینس کتنا ہے, 10,000 کا, تو یہ ہمارا انٹرول اسکیل ہوگا. This type of scale is of a form that is truly quantitative in ordinary and usual meaning of the word. Ratio scale کیا ہوتا ہے, ratio scale is an interval scale with a natural origin or true zero point. Percentages میں ہوتا ہے اس لیے اسے true zero point کہتے ہیں. Possessing all the characteristics of the number system. Such a scale is possible only when empirical operations exist for determining all four relationships. Number 1, equality, rank order, equality of intervals, equality of ratios. اس میں ہم ریشو نکال لیتے ہیں, ریشو 1:3, 5:6 ڈیوائڈ کر کے, تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, ریشو اسکیل آ جاتا ہے. Now validity of measurement. A scale or a measuring instrument is said to possess validity to the extent to which differences in measured values reflect true differences in the characteristics or property being measured. Validity of measurement کیا ہے, a scale or a measuring instrument is said to possess validity to the extent to which differences in measured values reflect the true differences in the characteristic or property being measured. اگر وہ true differences بتا رہا ہے تو observed اور ہمارا جو expected ہے وہ true ہو تو پھر کیا ہے, valid ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر invalid ہوگا. There are two forms of validity in research literature. Number 1 is internal validity. Number 2 is external validity. دو طرح کی ہوتی ہے, internal ہوتی ہے, external ہوتی ہے. Internal validity کیا ہوتی ہے? This is the extent to which differences found with the measuring tool reflect true differences among those being tested. The widely accepted classification of validity consists of content validity, criterion related, construct validity. کوشچنئر کی اگر ہم انٹرنل ویلیڈیٹی دیکھنا چاہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے اس کا کانٹینٹ جو ہے, کانٹینٹ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ویلڈ ہے. کرائٹیرین, کوشچنئر ڈیولپ کرنے کا کرائٹیریا جو تھا ہمارا بیسک آبجیکٹو کیا تھا وہ اس کو فلفل کرتا ہے کرائٹیریا کو, نہیں کرتا. کنسٹرکٹ بناتے ہوئے اس کے اندر ہم نے کنسٹرکشن مسٹیکس تو نہیں کی, کنسٹرکشن مسٹیکس ہیں یا نہیں ہیں. دس از انٹرنل ویلیڈیٹی آف اے کوشچنئر. ہم دوبارہ سے ایک دفعہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. دس از دا ایکسٹینٹ ٹو وچ ڈفرینسز فاؤنڈ ود دا میجرنگ ٹول ریفلیکٹ the true differences among those being tested. Found with the measuring tool reflect the true differences among those being tested. دونوں کے درمیان اگر true difference ہے تو it is said to be internally valid. Now, sampling process. Sampling process کے 5 ہے steps ہیں. پہلا ڈیفائن دا پاپولیشن. سب سے پہلے ہم سیمپلنگ میں کیا کرتے ہیں, پاپولیشن ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ جی قاسم آباد کا ایریا ہے, یا اسلام آباد میں اگر ہم لے لیں, اسلام آباد میں ہم لیتے ہیں جی F6 کا ایریا ہے, F6 میں جتنے گھر ہیں ان سب, کیونکہ F6 ایک پوش ایریا, وہاں سارے امیر لوگ رہتے ہیں, تو ہم بات کہیں گے کہ جی ہم نے F6 کی پاپولیشن کا سیمپل لینا ہے. اسپیسیفیکیشن آف سیمپلنگ فریم, کہ ہم نے کتنا سیمپل لینا ہے, F6 کی پاپولیشن کتنی ہے اور ہمیں ہمارا سیمپل کتنا بنتا ہے, اکارڈنگلی جو پاپولیشن کو ٹرولی ریپرزینٹ کرے. اسپیسیفیکیشن آف سیمپلنگ یونٹ, ہمارا سیمپلنگ یونٹ کیا ہاؤس ہولڈ ہے یا ہم نے فرم لیول کا لینا ہے. سلیکشن آف سیمپلنگ میتھڈ, ہم نے سیمپلنگ کرنی کیسے. پھر ہم نے سیمپل سائز ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارا سیمپل سائز کتنا ہونا چاہیے جو کہ ہمارا ٹرو ریپرزینٹ کرے ہماری پاپولیشن کو. سیمپلنگ میتھڈز کی کلاسیفیکیشن براڈلی, نان پرابلٹی سیمپلنگ میں آ جاتی, کوٹا آ جاتی ہے, ہم کوٹا ڈیفائن کرتے ہیں اتنے پرسنٹ یہاں سے لینے ہیں, کنوینئنس کے جو ہمیں مل گیا ہم نے اس سے سیمپل کر لیا. ججمنٹ کے ہماری ججمنٹ بیس کر کے, پرپوزیو کسی خاص پرپز کی وجہ سے ہم نے سیمپلنگ کی,
اور ایک probability ہے. probability کے اندر ہم نمبر آف فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر آف ہمارے پاس فیکٹوریلز یا نمبر ہمارے پاس کتنے اس کے سیٹس بن جاتے ہیں, اس حساب سے ہم پھر probability کر لیتے ہیں, سیمپلنگ کر لیتے ہیں. اس میں probability سیمپلنگ کی فردر ٹائپس کیا ہیں. سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے, اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہے. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ایک پروپورشنیٹ ایک ڈسپروپورشنیٹ ہے. کلسٹر سیمپلنگ ایک سسٹمیٹک ہے. ایک کلسٹر سیمپلنگ ہے ایریا وائز بھی کرتے ہیں. یہ ساری ہم کلاسیفیکیشنز پچھلے سیشنز میں پڑھ چکے ہیں. اب صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وچ آر دا امپورٹنٹ ٹاپکس, ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے کوئکلی اوور ویو کر رہے ہیں. سو ہیئر آور section number 1 and section number 2 is complete now. اور آج کا this was the 31st session of this course quantitative analysis and research methodology business research. تو اس کے اندر ہم نے کورس لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کر لیا تھا. اب سیکشن ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا 4 سیکشنز میں 1 2 3 4. آج اس سیشن میں ہم نے سیشن 31 میں ہم نے سیکشن نمبر 1 اور سیکشن نمبر 2 کو ایک اوور ویو کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ واٹ ور دا امپورٹنٹ ٹاپکس اور کیا کہتے ہیں ان کا ہم نے کوئکلی ایک ان کو ریویو بھی کیا, ہم نے اس کو ایک پریکٹس بھی کیا, دیکھا, ہم نے بیسکلی ریویژن کی. اور نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ سیکشن 3 اور سیکشن 4 کی ریویژن کریں گے. سو دیٹ از آل فار دس سیشن. تھینک یو ویری مچ.